علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال کرنے والی خاتون ہے، انہوں نے سوال کیا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ آغا میں جب شادی ہو رہی تھی اس وقت میرے والدین نے میری شادی زبردستی کسی شخص سے کروائی، جبکہ میں اسے پسند نہیں کرتی تھی ذاتی طور پر، لیکن والدین کے کہنے پر اور بہت اصرار کرنے پر اور بہت زور زبردستی پر میں نے شادی کر لی. میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن اس وقت جب ظاہر ماحول ہی ایسا تھا میں بتا بھی نہیں پائی اور نہ ہی میں کر پائی، لیکن میں راضی نہیں تھی شادی کے لیے اور اب بھی میں اس شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی ہوں. تو آغا صاحب میں چاہتی ہوں کہ میں اس شخص سے طلاق لے کر جس کو میں پسند کرتی تھی اسی کے ساتھ زندگی گزاروں اور اسی کے ساتھ میں اپنا گھر آباد کروں. تو آغا صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا یہ خاتون پوچھ رہی کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کروں اور میں جہاں چاہتی ہوں وہاں اپنی مرضی سے شادی کروں؟ اس کے حوالے سے بیان فرمائیے گا. دیکھیں جی، آپ کا جو سوال ہے نا وہ بہت ہی حساس اور نازک نوعیت کا ہے. یہ ہم آپ کے سوال کی روشنی میں ہم یہ نتیجے نہیں نکال سکتے کہ چونکہ کسی بھی شادی اور نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے اور چونکہ اس میں آپ راضی نہیں تھی تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اور یہ جتنا عرصہ آپ نے میاں بیوی کے طور پر وہ زندگی آپ نے گزاری ہے وہ سارے آپ کے تعلقات ناجائز تھے. ایسا کہنا بہت مشکل ہے. یعنی والدین کے لحاظ میں آپ نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اب اس نکاح کو ہم کالعدم قرار نہیں دے سکتے اور نہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو میرا دورانیہ گزرا ہے، اب مہینے گزرے ہیں یا سال گزرے ہیں، یہ ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ ناجائز تھے یا حرام تھے. آپ اس کے ظاہراً ان کے نکاح میں آ گئی ہیں. اب اگر وہ آپ علیحدگی چاہتی ہیں تو آپ کو جواز تو بنتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بندہ پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کا ڈیمانڈ پورا کرے. اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی ہماری جو ہے نا وہ اس طرح پرامن زندگی نہیں گزرے گی، لہٰذا آپ کی مہربانی ہوگی مجھے فارغ کر دیں. کیونکہ طلاق دینے یا نہ دینے کا اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے. بیوی مطالبہ کر سکتی ہے اور یہاں تک پیشکش کر سکتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنا پیسہ لے لو اور مجھے طلاق دے دو، یا مثلا میں اتنا حق مہر آپ نے جو مجھے دینا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو. وہ اگر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی زبردستی جو ہے نا وہ اس سے بائی فورس جو ہے نا وہ طلاق نہیں لے سکتا ہے. ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں حاکم شرع یعنی مجتہد کا وکیل صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کو خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، یا مثلا وہ صحیح طریقے سے بساتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا ہے، لٹکائے رکھا ہے یا چھپتا پھرتا ہے. ایسی صورتوں میں ایک حاکم شرع کے نزدیک یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو پھر وہ فارغ کر سکتا ہے. بصورت دیگر زبردستی اس سے کوئی طلاق نہیں لے سکتا ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے یوٹیوب پر لائیو دیکھنے والے ناظرین کی جانب سے ایک سوال کمنٹ سیکشن میں آیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آغا تھوڑا عجیب نوعیت کا سوال ہے، لیکن آج کل کی جنریشن کو اور نوجوانوں کا رجحان دیکھتے ہوئے یہ سوالات زیادہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ایسے معاملات معاشرے میں ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے یقیناً آپ کو بیان کرنا چاہیے. آغا سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ میں لڑکی ہوں اور والدین کی اجازت کے بغیر میں شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ لڑکا نان مسلم ہے. دیکھیں ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شیعہ سنی ہو تو پھر اس میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ سوال الگ طریقے کا ہے اور بہت عجیب نوعیت کا ہے کہ غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور والدین راضی نہیں ہیں، لیکن میں بضد ہوں کیونکہ میں کماتی بھی خود ہوں، میں نے پڑھا لکھا ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہوں میں، اور میں اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہوں اور کسی کے زیر کفالت میں نہیں ہوں، میں آزاد لڑکی ہوں. جس طرح کا آج کل کا ماحول ہے اسی حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک نان مسلم جس کو میں پسند کرتی ہوں، جسے میں اس قابل سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے خوش رکھے گا اور وہ غیر مسلم ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے وہ یہ جاننا. جی آغا. دیکھیں جی، یقیناً یہ خاتون اگر ہم سے پوچھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کو مانتی ہیں، رسول کو مانتی ہیں، قرآن کو مانتی ہیں، ائمہ معصومین کو مانتی ہیں. تو سب سے جو ہے نا وہ زیادہ جو احکام شریعت کے احکام جس نے بنائے اور بنا کے اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اگر ایک مسلمان خاتون غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو یہ میاں بیوی نہیں بنیں گے، یہ ان کے تعلقات ناجائز ہوں گے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ناجائز اولاد پیدا ہو. تو یہ ایک مسلمان خاتون کو زیب بھی نہیں دیتا کہ
وہ یہ سوال کرے کہ میں مسلمان ہوں اور ایک غیر مسلم سے شادی کرنی چاہتی ہوں. شادی ہوتی ہی نہیں ہے. یوں آپ کہیں کہ بس میں جو ہے نا وہ جو ازدواجی زندگی ہے وہ جنسی خواہش ایک غیر مسلم کے ذریعے جو ہے نا پوری کرنا چاہتے ہیں. نکاح کا آپ نام ہی نہ لیں. وہ چونکہ ایک مسلمان خاتون کا غیر مسلم مرد سے اور اسی طرح ایک مسلمان مرد کا ایک غیر مسلم عورت سے جو ہے نا وہ دائمی نکاح جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. تو ایک مسلمان خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خدا رسول اور ائمہ کو بھی مانے, قرآن کو بھی مانے اور پھر اس یہ سوال کرے یا خواہش کا اظہار کرے. جدھر حق ادھر مولا, جدھر حق ادھر